تبارک و تعالیٰ کو تم غافل مت سمجھنا، جو کچھ ظالم کر رہے ہیں وہ خوب جانتا ہے۔ ہاں، وہ انتقام کو مؤخر کرتا ہے، تھوڑا ڈیلے کرتا ہے۔ ظالم جو کچھ کر رہا ہے اس سے بدلے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے اس دن تک جب کہ ساری آنکھیں اس کے انجام کو دیکھ سکیں۔ کوئی بھی ظلم کرنے والا اگر یہ سمجھتا ہے میرا راج ہے، میری حکومت ہے، میری کرسی ہے، میرا اقتدار ہے، میری طاقت ہے، میں جو چاہوں وہ کر لوں، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، فرعون کے متعلق جو ہمیں اخبار ملتی ہیں وہ یہی ہے، اسے غرور و تکبر کس طرح سے آیا؟ صرف اسے جو نشہ آیا تھا اپنے خدا ہونے کے اعلان کرنے کے لیے، اس وجہ سے کہ اس کی طاقت و قوت اتنی زیادہ تھی کہ 100 سال تک کبھی اسے کوئی بیماری نہیں آئی، نہ سردی آئی نہ بخار آیا۔ جو کبھی بیمار نہیں ہوا تو اسے یہ احساس ہونے لگا کہ اب میرے جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ 100 سال سے کبھی کوئی سر میں درد یا کوئی بیماری تک نہیں آئی، تو اس نے کہا میں خدا ہوں، ہر انسان بیمار ہوتا ہے مگر میں بیمار نہیں ہوتا۔ تو کبھی کبھار آدمی کنٹینیو کامیابی کی طرف چلتا رہتا ہے تو اسے غرور آ جاتا ہے، تکبر آتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے کہ میرے جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن ان ظالموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انجام رکھا ہے، خدائے قدیر و جبار بہت ہی ہلکی چیزوں سے بڑے بڑے ظالموں کو تباہ کرتا ہے، ختم فرما دیتا ہے۔ نمرود کے متعلق یہ اخبار ہمیں ملتی ہیں روایات میں کہ نمرود تنہا 1000 لوگوں سے لڑ سکتا تھا، اس کی قوت اتنی تھی، اور وہ خوفناک درندے جو جانور ہوں، شیر ہوں جنگل کے، ان سے بھی تنہا مقابلہ کر لیتا۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ وہ ہاتھی سے اگر مقابلہ کر سکتا تھا تو پھر انسانوں پر اس کا رعب و دبدبہ ایک الگ معنی رکھتا تھا۔ تبھی تو جا کر کے نمرود نے بھی اعلان کیا کہ میں تمہارا خدا ہوں، مجھے سجدے کرو۔ تو جب جب ہم نے دیکھا ہے کہ طاقت کا نشہ کسی کے اندر زیادہ آتا ہے تو اسے خدائی کے دعوے تک لے کر کے چلا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، بیماری اللہ کی نعمتوں میں سے ہے کہ بندے کو اس کی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ جب کبھی بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ عاجزی کرنے لگتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پھر گڑ گڑاتا ہے اور کہتا ہے مولا تیری طاقت سب سے بلند و بالا ہے، میں علیل ہوتا ہوں، میں کمزور ہوتا ہوں، میں عاجز ہوں۔ اور جسے بیماری نہ آئے تو اس کا غرور و تکبر بڑھتا جاتا ہے۔ اور کبھی مال میں جو خسارہ ہوتا ہے یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تم روزانہ کماتے جا رہے ہو، شروع میں تمہاری انکم 1000 کی تھی، اب لاکھ پہ ہو گئی، بڑھتے بڑھتے کروڑوں پہ آ گئے، تو پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں، تمہاری آمدنی بہت تیزی سے بڑھتی چلی گئی۔ یہ بھی ایک مومن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، کیونکہ پھر اس کامیابی کو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میری اپنی خصوصیت ہے، میں اپنے بل بوتے پر اتنی بڑی بڑی چیزیں کما چکا ہوں۔ یہاں پھر سے اسے غرور و تکبر آتا ہے اور وہ خدائی دروازوں کو چھوڑ کر کے اپنے غلط دروازے بناتا ہے۔ ایسے لوگوں کا بھی ہم نے انجام دیکھا ہے۔ اسی لیے اگر تمہارے تجارت میں کبھی خسارہ آتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، لاس ہوتا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غرور و تکبر سے بچانا چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جیسی مال میں تمہاری کمی آئی تم گڑ گڑاتے ہوئے پھر مولا کی بارگاہ میں آئے، رب تعالیٰ سے عرض کرنے لگے مولا غنی تو ہی ہے، تیری عطا پر میں مالدار ہوا تھا۔ اس طرح سے جب تک اللہ رب العزت سے بندہ جڑا ہے، مانگ رہا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں آئے گا اور خدائی کا دعویٰ کرنے جیسی حرکتیں نہیں آ سکیں گی۔ اسی طرح سے اگر گھروں میں کبھی کسی کا انتقال نہیں ہوا تو وہ ایسا سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارا گھر تو بہت اچھا ہے، کبھی کسی کا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ یہ بھی اسے اپنی اچھائیوں پر غرور ہونے لگتا ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، وصال ہوتا ہے، تو پھر دیکھیں اس گھر میں قرآن خوانی شروع ہو جاتی ہے، اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں جو کچھ بھی عارضے آتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ رب تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں، مومنوں کے لیے، اور جو کافر ہیں وہ اور اللہ سے دور ہوتے ہیں۔
ان حادثوں کے بعد دیکھتے